اب آپ جیسے کہ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا تعارف میں، ہم سب حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار ہیں، اس لیے ہم حنفی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس پیروی کا نام ہی تقلید ہے۔ ان کی تقلید کی ضرورت کیا ہے جب کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم آخری نبی دنیا میں تشریف فرما ہو گئے، تو اب آقا کریم علیہ السلام کے آنے کے بعد کسی کی تقلید، کسی کی پیروی، اس کی حاجت ہی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، تقلید کسے کہتے ہیں؟ اس میں میں تعریف آپ کی خدمت میں آسان لفظوں میں عرض کروں گا، وہ درسیات میں جو تعریف ہے وہ نہیں، وہ مشکل ہے اور طویل ہے، اور پھر وہ عربی زبان میں ہے۔ آسان کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ رسول کے علاوہ کسی بھی شخصیت کے قول فعل کی پیروی کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے قول اور فعل کی پیروی کرنا، اور یہ سمجھنا کہ وہ اہل تحقیق ہے، وہ اہل اجتہاد ہے، اس نے قرآن حدیث سے جو مسئلہ اخذ کیا ہے وہ درست اخذ کیا ہے، اور اس کی رائے جو ہے قرآن حدیث سے نکالے گئے مسائل کے بارے میں وہ درست ہے، اسے صحیح سمجھ کے اس کے پیچھے چلنے کا نام تقلید ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ تقلید کی تعریف میں بعض جگہوں میں یہ لکھا بھی ہے کہ تقلید کی تعریف میں یہ بات ہے کہ مقلد یعنی جو پیروی کرنے والا ہے، جس کی وہ پیروی تقلید کرتا ہے، اس سے دلیل کا تقاضا نہیں کرتا۔ یعنی اگر ہم نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کی ہے تو ہم امام اعظم سے دلیل کا تقاضا نہیں کریں گے۔ یہ تقلید کی تعریف میں بعض جگہوں پہ لکھا ہے۔ اب اس پہ دوستوں کا مغالطہ ہوا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تقلید کا مطلب ہے بغیر دلیل کے پیروی کرنا۔ تقلید کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر دلیل کے ہی پیروی کرنا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دلیل پوچھے بغیر، دلیل ہوتی ضرور ہے مگر مقلد اپنے امام سے دلیل مانگتا نہیں ہے۔ ہر بندے کو دلیل سے کام نہیں ہوتا۔ اب میں کہوں وضو کے 4 فرض ہیں تو ہم مقلدین، ہم اس پہ بس ہیں، کیونکہ ہمارے ائمہ اکرام نے دلائل سے ثابت کر کے 4 فرض بتائے ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ 4 فرض ہیں؟ وہ آیت کون سی ہے جس میں لکھا ہوا ہے؟ اس سے مقلد جو ہے وہ سوال نہیں کرتا۔ ہاں دلائل موجود ہیں، جو خواص ہیں جیسے کہ علماء، ان کو یہ دلائل پڑھائے بھی جاتے ہیں اور علماء کو دلائل سکھائے بھی جاتے ہیں، بھئی وضو کے 4 فرض ہیں تو کس دلیل سے ثابت ہے؟ لیکن ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے، اور وقت بھی نہیں اتنا کہ ہر بندہ ہر مسئلے کی دلیل بھی تلاش کرے، ہر ایک مسئلے پہ دلیل بھی پوچھے۔ مسائل یاد کرنے بہت بڑی بات ہے، پھر ان کے دلائل یاد کرنا، پھر دلائل سے استدلال کیسے ہے، یہ تو بڑا مشکل سا کام ہے۔ ساری زندگی بندہ یہ کام کرتا رہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے، پھر بھی ممکن نہیں ہے۔ عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ مقلد بنے اور تقلید کریں اپنے امام کی، اور امام جو کہے اس کے پیچھے اس پر عمل کریں۔ آئیے، تقلید کی ضرورت کیوں ہے؟ اب یہ سوال بڑا اہم ہے۔ جب قرآن موجود ہے، جب حدیث موجود ہے، تو پھر امام اعظم کون ہے؟ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ یہی مغالطہ ہے جو دیا جاتا ہے، اور ہمارا دوست اچھا بھلا سنی گھر میں پیدا ہوا سنی بچہ ہوتا ہے اور 6 مہینے کہیں رہ لے تو وہ رفع دین شروع کر دیتا ہے۔ یہ مغالطہ ہے۔ یہ مغالطہ حل نہیں ہوتا تو بندہ پھنستا ہے۔ یہ سوال یاد ہو تو بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ کہتے ہیں قرآن حدیث، یہ دیکھو بخاری شریف، یہ دیکھو مسلم شریف، یہ دیکھو اپلیکیشن میں ترمذی شریف، کتاب تو ہے نہیں کسی کے پاس، کتاب نہیں ہے۔ آج دور عجیب آ گیا ہے، یہ اپلیکیشن، کتاب نہیں ہاتھ لگانی، اس کی برکت محروم ہی ہے اس سے۔ اپلیکیشن کھولتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو حدیث نمبر فلاں ہے، یہ بخاری شریف ہے، یہ ترمذی شریف ہے، حدیث پڑھو اور عمل کرو۔ قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، ترجمہ دیکھو اور عمل کرو۔ امام کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مرزا جیلمی وہ بھی یہ مغالطہ دے رہا ہے لوگوں کو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں، خود قرآن حدیث پڑھو، دلائل کو خود چیک کرو، احادیث خود پڑھو اور عمل کرنا شروع کر دو۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی بندہ خود قرآن پڑھے، جو ترجمے میں لکھا ہوا ہے، اردو سب کو آتی ہے، ترجمہ دیکھ کے عمل کرے، حدیثوں کا ترجمہ پڑھ کے عمل کرے، کیا یہ ممکن ہے؟ اگر کوئی بندہ کہے نہیں میں امام کو نہیں پوچھوں گا، پوچھنا کسی کو نہیں، میں خود قرآن پڑھوں گا، خود حدیث پڑھوں گا، عمل کر لوں گا، ممکن ہے؟
ہو سکتا ہے پڑھا لکھا بندہ تو چلو کچھ نہ کچھ غلط سلط کاری لے، کچھ نہ کچھ کاری لے، لیکن جو جس کے پاس وقت بھی ہو، جو سارا دن مزدوری کرے، جاب کرے، اپنے کام کرے، وہ قرآن حدیث کب پڑھے؟ وہ قرآن حدیث پڑھ کے اس سے دلائل سے ثابت کب کرے، مسائل ثابت کب کرے؟ یہ عجیب سا ایک مغالطہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں گمراہی کی طرف لے جانے کا رستہ ہے۔ تقلید سے منع کرنا دراصل گمراہ کرنے کا رستہ ہے۔ کہتے ہیں نہیں قرآن حدیث موجود ہے، جب قرآن حدیث ہے تو پھر ضرورت کیا ہے؟ یاد رہے مسائل دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ مسائل وہ ہیں جو قرآن حدیث نے واضح بیان کر دیے، ان میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ان میں حاجت، جیسے نماز فرض ہے، اب امام اعظم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز فرض ہے کہ نہیں، روزہ فرض ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت، یہ سب کو پتہ ہے، زکوٰۃ فرض ہے، سود حرام ہے، خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بالکل واضح ہیں، قرآن حدیث نے ان کو واضح بیان کیا ہے۔ تو جن مسائل کو قرآن و حدیث نے واضح بیان کیا ہے ان مسائل کے اندر تقلید کرنا جائز ہی نہیں۔ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ ہر مسئلے میں تقلید نہیں ہوتی، پیروی نہیں ہوتی کسی امام کی۔ ان مسائل کے اندر جو قرآن و حدیث نے واضح بیان کر دی، ضرورت ہی نہیں ہے، تو تقلید بھی جائز نہیں ہے۔ اب کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث نے واضح بیان نہیں کیے ہوتے، بیان ہیں لیکن ہر انسان کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی۔ ان مسائل کے اندر علمی اختلاف اہل علم کے درمیان بھی ہوتا ہے، یعنی اچھے بھلے اہل علم کو بھی بمشکل وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ان مسائل کے اندر ہمیں پیروی کی اور اجتہاد کی اور تقلید کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں مثال دوں گا، ایک قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے عدت کو بیان کیا ہے، جو آیت ہے نا عدت والی، اس کو پڑھنے لگا ہوں، ذرا دھیان سے سننا ہے۔ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، والمطلقات جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن بانفسہن وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں، ثلاثۃ قروء 3 قروء، یہ عدت بیان کر دیا۔ عدت کا جو دورانیہ ہے، ڈیوریشن ہے، وہ اللہ نے بیان کی، وہ ہے 3 قروء۔ قرآن مجید میں جو لفظ آیا وہ ہے قروء۔ اب یہ قروء کیا ہوتا ہے؟ قروء کے 2 مطلب ہیں، 2 معنی ہیں اس کے، یہ لفظ مشترک ہے، 2 معنی اس کے۔ ایک معنی اس کا جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان ایام کو قروء کہتے ہیں، اور دوسرا معنی اس کا جو عورتوں کے پاکیزگی کے ایام ہوتے ہیں جن میں وہ نماز روزہ کر سکتی ہیں، وہ ایام، ان ایام کو بھی قروء ہی کہتے ہیں، یعنی پاکی والے ایام کو بھی قروء کہتے ہیں، ناپاکی والے ایام کو بھی قروء کہتے ہیں۔ اب مراد کون سا لینا ہے؟ قرآن مجید میں تو ایک لفظ آیا، اب ایک بندہ آنکھیں بند کرے اور نہیں ترجمہ پڑھنا ہے، میں نے امام سے نہیں پوچھنا بتاؤ وہ کیا مراد لے گا اور کیسے عمل کرے گا، وہ اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ عدت کیا ہے، تو کیا بتائے گا؟ 3 پاکیزگیاں یا 3 ناپاکیاں، 3 حیض یا 3 طہر، کیا کہے گا وہ؟ دونوں ہی اس لفظ کے مطلب ہے، اس لفظ کے تو دونوں ہی معنی ہیں، تو پھر کون سا مراد لے گا؟ اب یہاں ضرورت ہوتی ہے کسی امام کی، ان مسائل کے اندر ضرورت پڑتی ہے امام کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل سے ثابت کیا کہ اس لفظ سے مراد 3 حیض ہیں، 3 ماہواریاں ہیں، 3 ناپاکی کے ایام ہیں۔ 3 مرتبہ جب عورت کو ناپاکی کے ایام ہوں تو یہ عدت ہے، اور جب آخری بار، تیسری بار وہ ناپاکی والے ایام ختم ہوں گے تو عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ بیان کیا، اور حضرت اسی وجہ سے یہاں اختلاف بھی ہوتا ہے، ائمہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے نا، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث نے وہ واضح مسائل بیان نہیں کیے ہوتے۔ اب اس مسئلے میں اختلاف ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسرا والا معنی مراد لیا، وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد 3 مرتبہ طہر ہے، یعنی پاکیزگی کے ایام 3 مرتبہ آئیں تو یہ حیض ہوگا، یہ عدت پوری ہوگی۔ اب اس اختلاف کی وجہ سے نتیجے کئی ہیں، وہ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، بڑی لمبی تفصیل ہے، ان کے دلائل کیا ہیں، ہمارے دلائل کیا ہیں، امام شافعی کی دلیلیں کون سی ہیں، امام اعظم کی دلیلیں کون سی ہیں، ایک لمبا پروسیس ہے۔ اب بتائیں ایک عام سادہ مسلمان، اس کے آگے رکھ دیا جائے قرآن، اس کو کہا ترجمہ پڑھ، کسی امام سے نہیں پوچھنا، کسی کی پیروی نہیں کرنی، آپ مسئلے حل کر، یہاں آئے گا تو کیا کرے گا؟
اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ تو سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ واضح ہے. آتوا الزکات، زکات ادا کرو، واضح ہے، سمجھ میں آ جائے گا. لیکن یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کوئی مسئلہ اس سے پوچھے یا اسے خود ضرورت پڑے، عدت کتنی ہے، کیسے حل کرے گا؟ کیونکہ امام سے تو ناراض ہے، امام سے تو پوچھنا نہیں ہے. اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کچھ مسائل وہ ہیں جو واضح ہیں، ان میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے. کچھ مسائل وہ ہیں جو واضح نہیں ہیں، ان میں تقلید کی ضرورت ہے، بلکہ ان مسائل کے اندر تقلید کرنا واجب ہے، بغیر تقلید کے گزارا نہیں. اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی عرض کر دوں. جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں کسی امام کی پیروی نہیں کرنی، نہ حنفی بننا ہے، نہ شافی بننا ہے، نہ مالکی بننا ہے، نہ حنبلی بننا ہے، کسی امام کی پیروی نہیں کرنی، قرآن حدیث پڑھنا ہے، اہل حدیث بننا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جیلمی بننا ہے، علمی کتابی. کہتا ہے نہیں، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں مسلم علمی کتابی. اس نے نیا فرقہ لانچ کر دیا، علمی کتابی. احباب، جو بندہ تقلید سے منع کرتا ہے، امام اعظم سے مسئلہ نہیں پوچھنا، امام ابو حنیفہ سے بات نہیں سننی، ان کی سننی نہیں ہے، اپنی کرنی ہے، قرآن حدیث خود پڑھنا ہے. در حقیقت غور کریں تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے امام اعظم کی پیروی نہ کرو، میری کرو. در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر پوچھے تو گزارا ہی کوئی نہیں. ایک ریڑی بان ہے، اس کو ذالک الکتاب سے اگلا لفظ پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کے قرآن اس کو مشکل سے آتا ہے، اس کو بندہ کہ قرآن حدیث پڑھتے عمل کر، کیسے کرے گا؟ جو تقلید سے منع کرتا ہے در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتا ہے امام اعظم سے نہ پوچھ، مجھ سے پوچھ، میں بتاؤں گا مسئلے، جیسے میں کہوں ویسے کر لے. اس کا نام بھی تو تقلید ہی ہے. آپ نہیں سمجھے بات کو. بھائی جیلمی صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ حناف کو چھوڑو، امام اعظم کو چھوڑو، میری سنو، تو اس کا نام بھی تو تقلید ہی ہے. اگر آج کل کے غیر مقلدین یہ اعلان کریں نہیں نہیں تقلید چھوڑو، ہماری سنو، ہمارے پاس آؤ، تو اس کا نام بھی تو تقلید ہی ہے. اب یہ لوگوں کی عقل ہے کہ کچھ امام اعظم ابو حنیفہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں ان کی پیروی کر رہے ہیں، اور کوئی اپنی مسجد کے امام کی پیروی کر رہا ہے. کرنی ضرور ہے، ہم نے بھی کرنی ہے، انہوں نے بھی کرنی ہے. جو تقلید کا باغی ہے اس نے بھی پیروی کسی نہ کسی کی کرنی ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ احباب کی پیروی کو چھوڑا ہے. حنفی تھے اچھے بھلے، ہم سب حنفی ہیں. ہم اصل میں یہ پیروی جو ہے اعتماد کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ اعتماد کا. ہمیں اعتماد ہے اپنے امام پر. قرآن حدیث سے جو مسئلے حل کیے انہوں نے، ہمیں اس پہ یقین ہے، اس پہ اعتماد ہے. ایک اور مغالطہ، جب ہم یہ کہتے ہیں نا یہ مسئلہ اس طرح ہے کیونکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے، لکھوایا ہے، ان کی کتابوں میں آیا ہے، تو ہم سے ایک بات کی جاتی ہے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کافر بھی یہی کہتے تھے، دلیل کوئی نہیں، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے. یہ تو کفار کا کام ہے. اور اس پہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب کہا جائے ان سے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ الی ما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ کلام کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو آگے سے کفار کہتے تھے ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ ہیں، یہی کافی ہے. تو ہمیں یہ آیت ہمارے لوگوں کو یہ گمراہی کے طریقے بتا رہا ہوں، بھائی کن طریقوں سے اغوا کیا جاتا ہے. یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو نا، یہ تو کفار بھی کہتے تھے ہمارے بڑے یہ کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی تو یہی کہتے ہو، تم بھی تو یہی کہتے ہو کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں، غوث پاک کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں، داتا صاحب کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں. تم میں اور کفار میں فرق کیا ہے؟ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. بھائی قرآن ہی پڑھ رہا ہے. لہٰذا یہ بات نہیں کرنی کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے کرتے تھے. بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اور یہ پڑھ کے یہ سن کے تو بڑوں کا بزرگوں کا وہ بے ادب ہو جاتا ہے. کہتا ہے نہیں نہیں مینوں جو پتہ لگ گیا بابے تے شے ہی کوئی نہیں. وہ جیل میں جو ہے وہ یہ بات روز اس کے سامنے جو ٹیبل پڑا ہے اس کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، بابے تے شے ہی کوئی نہیں. کہتے شے ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ قرآن میں آ گیا ہے کہ کفار کہتے تھے ہم یہ شرک اس لیے کرتے ہیں کہ بڑے کرتے تھے، ہم نے بڑوں کا طریقہ نہیں چھوڑنا. تم بھی یہی کہہ رہے ہو، ہم نے امام صاحب کا طریقہ نہیں چھوڑنا. ایک ہی بات ہے. اب ہم جواب دیں گے. بس قرآن مجید میں 2 آیتیں، ایک آیت میں یہ بتایا گیا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ ہم بڑوں کے طریقے پر ہیں، اور یہی بات اللہ کے نبی بھی کہتے تھے.
ہاں جی، یہی بات اللہ کے نبی، اگر غلط ہے تو نبی کیوں کہتے تھے؟ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں پیروکار ہوں اپنے آباء و اجداد کے دین کا، وَاتَّبَعْتُ، میں پیروی کرتا ہوں اس دین کی جو میرے بڑوں کا دین ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ اور میرے بڑے کون ہیں؟ فرمایا وہ حضرت ابراہیم ہے، وہ حضرت اسماعیل ہیں، وہ حضرت یعقوب ہیں، وہ حضرت اسحاق ہیں۔ تو بڑوں کی پیروی کرنا اور یہ بات کرنا کہ میں بڑوں کا، بزرگوں کا پیروکار ہوں، یہ تو نبی بھی کہتے تھے، قرآن میں آیا۔ اس کا مطلب ہے بڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں بڑے بزرگ نیک، ایک ہوتے ہیں بڑے بدکار گناہگار۔ گناہگار بڑوں کی پیروی نہیں کی جائے گی، نیکوکاروں کی جائے گی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کافر کہتے تھے کہ ہم اپنے بڑوں کے دین پر ہیں اس لیے کہ ان کے بڑے بھی مشرک تھے، وہ بھی مشرک تھے۔ اللہ نے فرمایا دونوں ہی غلط ہو۔ اور اللہ کے نبی وہ توحید پر، اور اللہ کے نبیوں کے آباء وہ بھی توحید پر، تو انہوں نے کہہ دیا۔ سو ہم بھی کہہ رہے ہیں بس دیکھ کے کہ بڑا کون ہے، ہمارا کوئی بڑا ابو جال تو نہیں نا، ہم تو یہ تو نہیں نا کہتے معاذ اللہ ہم ابو لہب کے پیروکار، ہم یہ کہتے ہیں ہم صدیق اکبر کے پیروکار ہیں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر 55 بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے، کسی برے بندے کی پیروی تو ہم بھی نہیں کہہ رہے۔ کفار کہتے تھے، منع کیا گیا، مذمت کی گئی اس لیے کہ ان کے بڑے مشرک تھے، اور ہمارے بڑے اللہ کے فضل سے وہ حضور کے وفادار ہیں۔ آخری ان جملوں پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ دلیل ہے کیا قرآن حدیث میں کہ کسی غیر کی پیروی کرو اللہ رسول کے علاوہ؟ کی آیت اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، اور ساتھ ہی فرمایا واولی الامر منکم، اور اولو الامر کی بھی پیروی کرو۔ یہ اولو الامر کون ہے؟ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت امام مجاہد، حضرت حسن بصری، بڑے بڑے محدثین اور مفسرین نے لکھا اولو الامر ہیں فقہائے کرام۔ خود قرآن مجید میں اللہ پاک یہ حکم دے رہا ہے اللہ اس کے رسول کی بھی پیروی کرنی ہے اور ان فقہائے کرام کی بھی بات ماننی ہے۔ خود قرآن مجید میں اعلان ہوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں تو پھر اہل ذکر سے سوال کرو، پوچھو، پھر جیسے وہ کہیں ویسے عمل کرو۔ اسی کا نام تو تقلید ہے، اسی کا نام تو پیروی ہے۔ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بغیر تقلید کے گزارا نہیں۔ ایک بندہ میں نے عرض کیا وہ دیہاڑی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، سارا دن اینٹیں توڑتا ہے، اس کے سامنے قرآن حدیث رکھ دیں پڑھو اور عمل کرو، کیسے ممکن ہے؟ ناظرہ صحیح پڑھ لے بندہ بڑی بات ہے آج کے اس زمانے میں، پھر اس کو ریسرچ پہ لگا دو، نہیں، دلائل بھی خود، مسائل بھی خود، بہت مشکل مسئلہ ہے۔ امام اعظم نے احسان کیا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ مسائل کیسے ہمارے سامنے آئے۔ ہم تو آسانی سے مسئلے یاد کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وضو دے 4 فرض، غسل دے 3 فرض، اینیاں سنتا، اینے واجب، سارا کچھ ہمارے سامنے لکھا ہوا، لیکن اس کے پیچھے محنت دیکھیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں، دلیل کہاں سے ثابت ہے؟ غسل کے 3 فرض ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ نماز کے یہ فرض ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ نماز کی یہ سنتیں ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ ہر مسئلے کے پیچھے دلیل ہے۔ کتنی محنت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تشریف فرما ہوتے تھے، 40 ائمہ مجتہدین مجلس میں ہوتے تھے، 500 کے قریب عام علماء قریب ہوتے تھے، اور عوام بے حساب۔ ایک ایک مسئلے پہ 40 دن بحث ہوتی تھی، اس پہ ریسرچ ہوتی تھی۔ لغت کا امام بھی بیٹھا ہوتا تھا، حدیث کا امام بھی بیٹھا ہوتا تھا، محاورات کا امام بھی، ہر قسم کے لوگ پڑھے لکھے اس وقت کے بڑے معتبر سمجھے جانے والے، دلیل اور اتھینٹک لوگ سمجھے جانے والے لوگ وہ بیٹھے ہوتے تھے۔ ہر ایک اس پہ رائے دیتا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے۔ 40 دن ایک ایک مسئلے پہ بحث ہوتی۔ جب مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اس کو فلاں باب کے اندر لکھ دیا جائے۔ اتنی آسانی سے ہم تک یہ آسان کر کے نہیں پہنچا، ہم تو بڑی آسانی سے مسئلے یاد کر رہے ہیں۔